مفتی صاحب ایک اور سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی بشر کے پاس، کسی فرد کے پاس، کسی مسلمان کے پاس کتنا روپیہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ قربانی کر سکے؟ جی بہت اچھا سوال ہے یہ. مسئلہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں صاحبان وسعت پر قربانی کو واجب کیا ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. جس کسی کے پاس مالی خوشحالی ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ دے تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اس میں مالی خوشحالی کا ذکر ہے. اب اس کی مقدار فقہا نے جو بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کا جو نصاب ہے قربانی کا وہی نصاب ہے. اور صدقہ فطر کے نصاب کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ 5 چیزوں کی وجہ سے وہ واجب ہوتا ہے، یا سونا ہو، یا چاندی ہو، یا نقد رقم ہو، یا مال تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد اتنی چیزیں ہوں کہ جس میں موجودہ گراموں کے اعتبار سے فقہا اور علماء کے 2 قول ہیں. ایک 42.5 تولے چاندی کا ہے، ایک 60 تولے چاندی کا ہے. تو اب موجودہ 10 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے اس کے لحاظ سے. تو اب اگر 42.5 تولے چاندی والے ہی قول کو ہم لیں، جیسا کہ جامع نظامیہ کا فتویٰ ہے، دیگر علماء کی رائے اس سے مختلف ہے، لیکن کم سے کم میں احتیاط کا پہلو ہے، اس کو لیں گے تو بازار میں ہم دیکھیں کہ 42.5 تولے چاندی یعنی 425 گرام 285 ملی گرام چاندی کی کیا قیمت ہے. اب ریٹ تو چونکہ تولے کا بڑھتا جاتا ہے، آپ جو تاریخ آ رہی ہے قربانی کی ان 3 تاریخوں میں 10، 11، 12 میں دیکھ لیں، اس کے لحاظ سے جتنی رقم بنتی ہے اب وہ دیکھیں کہ کیا اتنی رقم ان کے پاس نقد ہے، یا سامان تجارت اتنا ہے، یا ضرورت سے زائد اتنا ان کے پاس مال ہے. تو اب ایسی صورت میں سال گزرنا شرط نہیں ہے. 10، 11، 12 ان 3 تاریخوں میں سے 12 کی سورج ڈوبنے سے پہلے بھی اگر اتنا کسی کے پاس سرمایہ ہے جس میں 425 گرام 285 ملی گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہے. جی